علماء کے بارے میں کینہ پال رہے ہیں، جو بغض پال رہے ہیں، گویا کہ وہ حضور کے بارے میں پال رہے ہیں۔ کیونکہ پہلے تو ہوتا تھا کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی نے آ جانا ہے، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے، تو اور اس دین کو آگے لے کے جانا یہ علماء کا کام ہے۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ جو علماء کے بارے میں بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، گویا کہ وہ حضور کے بارے میں بھی کینہ اور بغض رکھتا ہے۔ اسی طرح جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، جس طرح بخار ہو گیا، اسی طرح کوئی ٹانگ میں فریکچر آ گیا یا سر درد یہ وغیرہ، یہ ظاہری کیا اسے کہتے ہیں، ظاہری امراض ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ باطنی امراض یعنی ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان باطنی امراض میں سے سب سے بدتر عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، کہ جن کے اندر عقیدے کی خرابی آ گئی وہ سب سے بدتر مرض ہے۔ اور اسی طرح اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی بری چیز ہے۔ یہ جو ریاکاری ہے نا، یہ آج کل اگر وہ علماء سے بغض نہیں بھی نہ رکھتا، یہ اس بندے کے دل میں بھی ریاکاری آ جاتی ہے۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہم ریاکاری سے بچتے رہیں۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کرے، کہ ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ باطنی امراض سے بندے کو یعنی کہ پتہ نہیں ہوتا، تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، علماء کے بارے میں بغض پال رہا ہوتا ہے۔ اگر علماء کے بارے میں نہیں تو پھر کسی عام مسلمان کے بارے میں تو پال رہا ہے نا بھائی اس کی تعظیم بھی تو ہے۔ عام مسلمان کی تعظیم کرنا بھی تو فرض ہے، تو اس کے بارے میں اگر کینہ پال رہا ہے تو وہ بھی اسی کے ضمن میں آئے گا۔ تو باطنی جو بیماری ہے نا، اس کے بارے میں بندے کو معلومات ہونی چاہیے کہ یار میں کون سی بیماری سے بچ سکتا ہوں اور بچوں گا۔ تو باطنی بیماریوں کے بارے میں بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں بچتا رہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ پہلے تھی ان کی دل میں بیماری، اور بعد میں اللہ نے ان کے دلوں کی جو بیماری تھی ان کو بڑھا دیا۔ کیسے بڑھا دیا؟ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، جن میں سے چند انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ کہتے ہیں کہ ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقت کو بہت قلبی رنج پہنچا، اور وہ دن بدن حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ علیہ السلام لوگوں میں